اطلاعات پنجاب فردوس عاشق امان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ پنجاب کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے موجودہ حکومت پہ انگلیاں اٹھائیں، اور آج راجہ صاحب اپنی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم یہ مقدمات کی جو آؤ بکا چیخو پکار شور و غل ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے راجہ صاحب آپ شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی کہ 2 سال میں ان سے ایک یونیورسٹی نہیں بنی، اور جو کراؤڈ میں لوگ تھے میرا خیال ہے سبھی ان پڑھ ہی تھے، تو شاید اس لیے انہوں نے اس بات میں سارے لا دیا۔ شاید وہ اکیڈیمیا سے ان کا کوئی تعلق ہوتا، کوئی اسٹوڈنٹس ہوتے، کوئی ٹیچرز ہوتے، تو ان کو پتہ ہوتا کہ اس مختصر عرصے میں ہم نے نہ صرف 5 یونیورسٹیاں آلریڈی اسٹیبلش کر دی ہیں بلکہ 3 پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز جو بڑی ضروری تھی ان کے لیے سمجھنی اور ضروری ہے کہ یونیورسٹیز کوئی 3 ماہ میں نہیں بن جاتی یا 6 ماہ میں نہیں بن جاتی۔ جو کام زیادہ ٹائم کے ہوتے ہیں ان پہ ٹائم لگتا ہے، کسی کو 9 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 2 سال لگتے ہیں، کسی کو 5 سال لگتے ہیں۔ تو یونیورسٹیز جو ہے ان کو بنانے کا پروسیس 3 سے 5 سال کا ہے۔ اور جب بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی بنانے کے، ایک اس کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ چارٹر تو قانونی طور پہ اسٹیبلش ہو جائے، اور دوسرا اس کا اے ڈی پی میں اور ڈیولپمنٹ PC1 بن کے ڈیولپمنٹ کا کام۔ تو 5 یونیورسٹیز کا یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے، اور ان کے جو چارٹرز وغیرہ تو آبویسلی پہلے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی آف میاں والی بنی سب سے پہلے، پھر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی شیخ رشید صاحب کی ذاتی دلچسپی، یونیورسٹی آف چکوال جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور 1 سال میں ہی اس میں 5000 اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے۔ پھر کوسار یونیورسٹی مری جو ہمارا بڑا پرانا پرومس تھا کہ سرکاری امارات کو ری یوٹیلائز کرنا ہے، اور ہم نے پنجاب ہاؤس کو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا، اس کا بھی چارٹر بھی ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹ اسکیم بھی جاری ہے۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی جس کا لوگ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کنسیو کی یا نون لیگ کے دور میں، وہ کنسیو ضرور ہوئی ہوگی، ان کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا، لیکن جو اسٹیبلش کیا وہ ہماری گورنمنٹ نے کیا، اس کا چارٹر بھی ہم نے اپروو کیا، اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے۔ تو یہ جو 5 یونیورسٹیز کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے 4 یونیورسٹیز میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ بابا گرو نانک کیونکہ اس کا کیمپس بنے گا تو کلاسز شروع ہوں گی، تو یہ 5ویں یونیورسٹی ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بھی میر چاکر خان رن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو DG خان میں ہے وہ بنا دی اور اسٹیبلش کر دی ہے۔ کچھ یونیورسٹیز پہ کام ہو رہا ہے، جن میں بکھر میں تھل یونیورسٹی آف حافظ آباد کا پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کر دیا، اس پہ کام ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو پرس کچھ دن پہلے سیالکوٹ میں شروع کیا گیا، اور وہ ٹیکنالوجی پہ اس کی کنسنٹریشن ہوگی، وہ 18 ارب کا پروجیکٹ ہے، اور اس طرح کا پروجیکٹ پہلے بھی PTI کی گورنمنٹ KPK میں ابھی کمپلیٹ کر چکی ہے ہزارہ میں۔ تو اس طرح کا تو انیشیٹو یہاں پہ میرا خیال ہے گزشتہ 20 سال میں کسی نے نہیں لیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان دور کے بعد کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں بنی جس کی اتنی بڑی کنسنٹریشن ہو۔ تو یہ تمام چیزوں پہ کام ہم نے اس مختصر عرصے میں کیا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نون لیگ نے گزشتہ 10 سال میں کیا کیا، کون سی یونیورسٹیز بنائیں اور ان کی سچویشن کیا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے یونیورسٹیز کی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی عرفہ کریم ٹاور کے 2 فلورز پہ ہم نے ITU یونیورسٹی بنا دی تھی، تو یہ کوئی یونیورسٹی بنانا نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس 10 سال تھے، بتاشا فنڈنگ تھی، آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ نے کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کو کسی طور پہ بھی مکمل کہا جا سکے، سوائے ایک کے جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے، جو ہمیں ماننا چاہیے کہ رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی جو پراپر اسٹیبلش کی گئی گزشتہ 10 سال میں۔ اس کے علاوہ یہ نام کی یونیورسٹیز ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے ہر قسم کے پرابلمز ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور، نواز شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی۔ کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندہ شخصیت اپنے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام نہیں رکھتی، لیکن میاں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف یونیورسٹی اپنی زندگی میں ہی بنا دی اپنے نام پہ۔ اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ساہیوال، یونیورسٹی آف جھنگ، یہ اتنی ایمبرائنک سٹیجز میں چھوڑ کے گئے تھے یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں، یونیورسٹی حل کرنے شروع کیے۔ اپنے آخری سال میں 2018 میں آپ یونیورسٹی آف نارووال بھی اناؤنس کر جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی PTI کچھ نہیں کر رہی، تو آبویسلی ہم ڈیو کورس میں ہی کریں گے نا، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ان کے پروجیکٹس رہے ہیں، اور پرائیورٹیز ان کی کچھ اور ہی نہیں۔ کوئی ایک ایسی یونیورسٹی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بنائی ہو اور جو ورلڈ کلاس ہو سوائے خواجہ فرید کے۔ تو 10 سالوں میں
ایک یونیورسٹی، یہ ان کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں. اور باقی تمام جو ہیں وہ ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے، ان کو ٹھیک کرنے کے راستے پہ نہ ڈالتے، تو شاید یہ اگلے 10 سال بھی ان کا کچھ نہ ہوتا. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد جب تک اس کے وائس چانسلر، رجسٹرار، ٹریجرر یہ پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو، فل پروفیسرز نہ ہو، تو یونیورسٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، ان کے اسٹیچوٹس ہی نہیں بنائے. یہ آپ جو ایجوکیشنل رپورٹرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیچوٹس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. اسٹیچوٹس بنتے ہیں تو ان کی پوسٹ کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے. گورنر صاحب نے اور میں نے اس کا نوٹس لیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنائی لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس کے ساتھ مل کے. یہ 18 یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہم نے گزشتہ 2 ماہ میں اسٹیچوٹس جو ہیں گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے کمپلیٹ کیے، اور تمام کی اب سمریز آگے جا چکی ہیں، اور ان پہ اب ان پوسٹ پہ ہائرنگ ہوگی جب یہ اسٹیچوٹس بنیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ 2008 سے آنورڈ جن پہ کام نہیں ہوا وہ کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ منسٹری بھی ایسے ہاتھوں میں جن کو پتہ ہے، گورنر صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے، میرا بھی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کو صحیح ٹریک پہ ڈال کے جائیں ایجوکیشن کو. اور ایجوکیشن کو ٹریک ڈالنے کے لیے پیسہ اور ٹائم دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹائم تو ابھی ہمیں 2 سال ملے ہیں، اور اکنامک سچویشن جو پہلے تھی آپ کے سامنے تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر کووڈ نہ آتا تو ہم نے 28 ارب کا ADP رکھا تھا. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کر کے سب کچھ ہیلتھ کو دینا پڑا. لیکن اب آنے والے 3 سالوں میں یہ تمام جو ہم نے پیپر ورک کر لیا ہے، اس کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی وعدہ ہے، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس پہ وعدہ کیا، اور CM کا بھی یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم تمام چیزوں کو پورا کریں گے. تو یہ صرف یونیورسٹیز کی بات ہی، باقی بتاشا سافٹ انیشیٹوز ہیں وہ کیونکہ آج کے ٹاپک نہیں ہے وہ. لیکن ایک چیز جس پہ میں اور بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ اچک زئی صاحب کی تقریر ہے، کیونکہ ایز اے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن میرا یہ کام ہے کہ میں تاریخی ریکارڈ جو ہے اس کو سیدھا رکھوں. غلط بات کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب کا کیا رول رہا ہے تاریخ میں اور لاہور کا کیا رول رہا ہے. یہاں کے لوگ زندہ دل بھی ہیں، کھلے دل کے بھی ہیں. جو بھی پنجاب میں آتا ہے، پنجابی کوئی لسانیت نہیں ہے، کوئی یہ پنجابی جو پنجاب میں آتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے. یہاں پہ افغان بھی ہے، یہاں پہ بلوچ بھی ہیں، یہاں پہ عوان بھی ہے، راجپوت بھی ہے، جٹ بھی ہے، گجر بھی ہیں، رائی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں. سب کے سب کو پنجاب نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. سب کو پنجاب ووٹ بھی دیتا ہے، ان کو کھانا بھی دیتا ہے، فیڈ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو، اس خطے کو جو دولت بخشی ہے، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے. یہ داتا کی نگری ہے لاہور، اور کھلے دل سے لوگوں کو یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ کے فضل سے. اور اس لیے جو بھی یہاں پہ جس علاقے سے بھی آئے، چاہے وہ پتھروں کے علاقے سے آئے یا وہ جب لاہور آتا ہے تو پنجاب میں آتا ہے تو اس کے دن بدل جاتے ہیں، اور پھر اس میں انسانیت بھی جاگ اٹھتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اچک زئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں کا اور سکھوں کا ساتھ دیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو کوئی پاکستان کوئی اسٹیٹ نہیں تھی. یہاں پہ بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، اور ہمارے اچھے تعلقات ہوتے تھے سب کے. اور جو انہوں نے اگزامپل دی، اس ریکارڈ کو بھی کریکٹ کر دوں کہ شاہ شجاع جو تھے وہ احمد شاہ درانی کے پوتا تھا شاہ شجاع. اور شاہ شجاع نے جب انگریزوں کی مدد سے دوست محمد خان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے لیے ایک فوج بنائی، ایک فوج ریز کی، اس میں 10,000 انگریز تھے، اس میں 7,000 جو ہیں وہ ہندو اور سکھ تھے، 8,000 مسلمان بھی تھے اس میں، جن میں افغان ڈیسینٹ کے لوگ بھی تھے اور پنجابی ڈیسینٹ کے بھی تھے. تو یہ 25,000 کی فوج تھی جس کو لے کے لشکر کشی وہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پہ. اور مہاراجہ سنگھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پنجاب کی زمین وہ یوز کریں. تو وہ سندھ سے اور KPK جو اب ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دوست محمد خان کی آرمی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور شاہ شجاع نے قبضہ کر لیا. تو اس میں لاہور کا کیا رول ہے؟ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، مفت کے گلے کر رہے ہیں. گلہ اگر بنتا ہے تو وہ لاہور کا بنتا ہے اور پنجاب کا بنتا ہے، کیونکہ 1849 میں جو چیلیاں والا کی جنگ تھی، جو سب سے بڑی ڈیفیٹ، شکست جو انگریزوں کو ہوئی انڈین سوئل پہ، وہ چیلیاں والا میں تھی. اور اس میں پنجاب کی فوج لڑ رہی تھی، اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور انگریزوں کو تاریخی شکست ہوئی. اس پہ آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے جنگ کو. اس جنگ میں اگر میر دوست محمد سپورٹ کرتا تو شاید انگریز کبھی اس خطے میں گھس ہی نہ سکتے. میر دوست محمد خان کا ایک ڈوبیس کریکٹر تھا جو افغانستان کا امیر تھا اس وقت. اس لیے تاریخی ریکارڈ کلیئر کرنا ضروری ہے. اب ظاہر افغان بھی ہمارے بھائی ہیں، پختون بھی ہمارے بھائی ہیں، اور پنجاب ہمیشہ سب کو اوپن آرمز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، سب کو ووٹ بھی دیتا ہے. یہاں سے ہر نسل کا لوگ لاہور سے الیکٹ ہو کے، سندھی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں، عمران خان صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں، میاں نواز شریف جو کشمیری ہیں وہ بھی لاہور سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو لاہور تو بہت کھلے دل کا ہے، سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو برائے مہربانی لاہور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بڑا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने तारीख़ को और उसके औराक को दुरुस्त रखने की स्ट्रेटजी और रेसिपी मेरे भाई ने आपको दी है, इसी तरह मीनार पाकिस्तान के उस जलसे के अंदर होने वाले बयानिए को दुरुस्त रखना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आप सुन रहे हैं कि हमारी मेहनत रात को ड्रोन्स की मदद के साथ हर चैनल की स्क्रीन पे जलवागर हुई थी। हुकूमत ने किसी चैनल के कैमरे के अंदर लेंस को आगे पीछे नहीं किया हुआ था कि यहाँ बड़े लेंस के साथ फोकस कर लेना और यहाँ माइक्रो के साथ चले जाना। हुकूमत के पास इस जलसे के अलावा मैनेज करने के लिए अवामी मफाद और अवामी रफ़ाए आमा के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के क़यादत में और बहुत सारे काम हैं, लेकिन हुकूमत ने एक बात बार बार याद दिलाई और मीडिया को गवाह बना के बार बार हमने ये कहा कि हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा। आपने देखा कि जो आज 3 FIR जिनका तस्करा हो रहा है, उन FIR के अंदर कोई ना किसी का ज़ाती इनाद है इस जमात से, ना इनका जो लीडरशिप का मायूस और इस वक्त लागर और लाचार टोला है, इससे हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ये PDM की उखड़ी हुई सांसों वाला जो इस वक्त काफिला राहजनों का निकला हुआ है, उनके साथ कोई हमारा जागीर का झगड़ा है जिसकी बुनियाद पे ये FIRs आई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस कौम से ये वादा किया था कि हम कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। जिस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, इंतज़ामिया ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, उसके बावजूद ना सिर्फ बाहर के गेटों के ताले तोड़े गए, बल्कि वहाँ मौजूद लकड़ी के बेंच उनको तोड़ के रात को सर्दी से बचने के लिए आग लगा के उसको ईंधन बनाया गया अपनी अना की तस्कीन का। और दूसरा, वहाँ का जो मीनार पाकिस्तान की हुर्मत आप पूरी कौम देख चुकी है कि कायद आज़म के मज़ार पे इन्होंने जिस तरह उसका तकद्दस पमाल किया था, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की क़याम से लेके इस्तेहकाम तक का जो सफ़र है, मीनार पाकिस्तान के साए जो हैं वो उस सफ़र में साथ साथ रहे हैं। इन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर गेट का दरवाज़ा तोड़ के सबसे टॉप पे जाके जिस झंडे को लहराने की कोशिश की, इन नादान और अक्ल से आरी टोले को ये समझ नहीं आ रही कि जो लोगों के दिलों में बसते हैं उनको मीनारों के छतों पे जाके झंडे लहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आवाम के दिलों में जो जिंदा लीडरान और जमातें होती हैं, उन्हें इस तरह की अपनी सुबकी मिटाने के लिए क्लास लेके डंडा लेके सामने रख के तो तमाम MNA MPA हजरात को क्लासरूम में बुला के जो कल हुआ आप सब के सामने है, उन्हें अपनी कारकर्दगी सिफर जो नज़र आती है, उसके बाद अपने ही लोगों का एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर वो वाकई इतना कामयाब जलसा था तो फिर मरियम बीबी को
प्रिंसिपल बन के वहाँ छड़ी लेके केक की अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। आपके सामने ये एक PHA की तरफ से 1,27,000 का ये क्लेम जो है PMLN को बिल की शक्ल में नोटिस भेजा गया। ये वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है जो सिर्फ उस मीनार के या उस पाक के हुस्न को, उसके तकद्दस को, उसकी हुर्मत को पमाल करने का नहीं है, बल्कि ये वो नुकसान है जो आपके कौमी विरसे को इन्होंने पाँव के नीचे रौंदा और कानून को तमाचे मारे। आज अगर कानून अपना रास्ता बनाते हुए ताकतवर शख्सियात को कानून के ताबे लाने के लिए इन FIRs का अंदराज किया गया, तो जिन लोगों ने जाती उम्रा में बैठ के कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, उनको कानून के ताबे आना नागवार गुजर है। तो कनीज़े दोम और कनीज़े अव्वल के लिए मेरी अपील है कि आपको शाही ख़ानदान के ये अदाब के ख़िलाफ़ है और ये आपके शाही ख़ानदान के मजाज के भी ख़िलाफ़ है कि आप कानून के हवाले से कोई आपसे बाज़ पुरस करे और कोई अदारा आपको कानून के कटहरे में लाने की जुर्रत करे। लेकिन मोहतरमा, पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के इदारे बाख्तियार हो चुके हैं, पाकिस्तान एक ख़ानदान की और ख़ुसूसन पंजाब जो है आपकी ग़ुलामी के तोक गले से उतार के फेंक चुका है और उसका ऐलान जो है 13 दिसंबर में अहलियाने लाहौर ने आपके जलसे में ना जाके कर दिया है। तो लिहाजा जो PDM का जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट का जो तहरीक की शक्ल में एक इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक ऐसी कोशिश है जिसका बयानिया जो है वो एक जहरीले हथियार के तौर पे PDM की क़यादत इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र है जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में यह हुकूमत आगे लेके चल रही है। दूसरी तरफ आपका नफ़रत, फसाद, हनाक और इंतशार से जुड़ा बयानिया है, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है। इस्तीफ़े की जो बार बार की धमकियाँ हैं, इस्तीफ़ा देने के लिए जुर्रत चाहिए और वो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो आपके और आपके ख़ानदान का साबका रिकॉर्ड है, जहाँ जुर्रत दिखाने की बारी आती है वहाँ फिर या जद्दे हिजरत हो जाती है या लंदन हिजरत हो जाती है और जब जो है वो खड़े क़याम का वक्त आता है उस वक्त आप सजदे में गिरे होते हैं। तो जुर्रत हमें आपकी का अच्छी तरह अंदाज़ा है। इस्तीफ़ों से ना ये हुकूमत आपकी उन गीदड़ बबकियों से ब्लैकमेल होगी। हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट का सफ़र है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। पंजाब को उसकी तमाम बुनियादी जायज़ आइनी और कानूनी हकूक़ के साथ जुड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पंजाब हुकूमत अदा करती रहेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले इधर से आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन होंगे, फिर सियासत पे क्वेश्चन। अच्छा, यासिर साहब ये फरमाएगा कि लॉ के जो तलबा हैं वो HEC के हवाले से कह रहे हैं कि जो पेपर था आउट ऑफ कोर्स आया है, उस हवाले से क्या आपकी है? देखिए, ये तो माइंडसेट ही बिल्कुल गलत है। जब तक आपको अनसीन टॉपिक्स पे जवाब देने की आदत नहीं पड़ेगी, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्यों इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स का मुकाबला नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि सबको रटे रटाए सवालों के जवाब देने की आदत है। जब भी कोई बेहतरी की कोशिश की जाती है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो HEC मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रही है। ऑल्दो मेरा कोई HEC से फेडरल महकमा
مریم نواز نے الزام لگایا کہ اس حکومت نے طلبا کی اسکالرشپس ختم کر دی، لیپ ٹاپس دیے جاتے تھے وہ ختم کر دیے، بلوچستان کے طلبا کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا. تو اس سال میں آپ بتا دیں کہ جی اس کا جواب بالکل ضروری ہے دینا. سب سے پہلی تو بلوچستان والی ضرور بات کروں گا، کیونکہ میاں صاحب کیونکہ شوشا کے عادی تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو فری تعلیم دی جائے گی یونیورسٹیز میں پنجاب کی، اور ان کے لیے کوئی فنڈنگ ہی مختص نہیں کی. گزشتہ کئی سالوں سے ان کے ڈیوز جو تھے وہ اوور ڈیو تھے، یونیورسٹیز اپنے پاس سے ان کو پڑھا رہی تھیں اور پنجاب گورنمنٹ نے کوئی فنڈنگ اس کے لیے مختص ہی نہیں کی تھی. جب ہمارے پاس یہ بات آئی اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹیز کو بحران کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم نے کہا جی فنڈنگ تو ہے ہی کوئی نہیں، اے ڈی پی میں فنڈنگ رکھی جاتی ہے اب سب لوگ جانتے ہیں، یا کسی اسکیم ہوتی ہے، تو اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا. اور پھر گورنر صاحب نے اور سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا، نہ صرف آج کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہوتا ہے پائیدار کام. دوسری بات آپ نے اسکالرشپس کی اسکالرشپس احساس پروگرام سے بڑا پروگرام میرا خیال ہے آج تک کوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اور یہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا. آپ کی فسکل سپیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مالی حالات کیسے رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں. پہلے سال تو آپ ان کے ڈیٹس ہی ہم پے کر رہے تھے، ایک جعلی بجٹ بنا کے چھوڑ گئے تھے وہ، جس میں پیسے تھے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا سال پھر کووڈ کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنچ تھا فائنینشیل، لیکن اس کے باوجود ایک سب سے بڑا سوشل ویلفیئر پروگرام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں پیسے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے اب انشاءاللہ. آخری بات ہے لیپ ٹاپس کی. بڑا سپرفیشل سطحی قسم کا ایک منصوبہ تھا، ایک پیسے ضائع کرنے کی اسکیم تھی. جو لیپ ٹاپس ابھی تک اس پہ تحقیقات چل رہی ہیں کہ مہنگے لیپ ٹاپس جو ہے خریدے گئے جو ان کی ایکچوئل پرائس تھی، اور اس کی جگہ اگر یونیورسٹیز کی اور کالجز کی لیبس پہ پیسے لگائے جاتے تو یہ کرنے والا کام تھا. ہم یہی کریں گے اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مینار پاکستان جلسہ ہوا اس میں 1,27,00,000 روپے کا ان کو جرمانہ کر دیا گیا ہے، تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے وہاں گھاس اور درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں پہ 1,27,00,000 کا جرمانہ کر دیا؟ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ذرا ڈیٹیل بتائیں وہ کیا ہے. حافظ صاحب بولیں جی، آپ یہ لے لیں اور بولیں، ذرا بتائیں ان کو کہ یہ گھاس پھوس جماعت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. جی میں ہو جاتا ہوں، ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں سینٹر میں. چلیں. ایک تو جو پی ایچ اے نے جو اب تک بات کی وہ کوئی سیاسی نہیں تھی. آپ سارے دوست آلموسٹ پورا ہفتہ کور کرتے رہے، اور آپ نے کل بھی دیکھا، کل بہت سارا میڈیا وہاں پہ موجود تھا. مینار پاکستان کا جو داخلی دروازہ تھا، جو تاریخی دروازہ کہلاتا ہے، 2.5 سے 3 فٹ اس کی ہائٹ تھی، وہ بھی توڑا. اور جو آپ نے کروڑوں روپے نقصان کی بات کی، یہاں پہ 30 لاکھ کا تو صرف ہارٹیکلچر کا انہوں نے نقصان کیا ہے. اور جو سول سٹرکچر تھا، جیسے اگر آپ نے مینار پاکستان کا مینار دیکھا ہو تو وہ ہم نے وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بالکل حصار بنایا ہوا تھا، اس حصار کو سارا توڑ دیا گیا. واک تھرو گیٹس توڑے. میں آپ کو وہ کاپیز بھی دے دیتا ہوں، اس پہ نقصانات کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری بتائی گئی ہیں. کیوں نہیں وہاں پہ کروڑوں روپے کی کیوں چیزیں نہیں تھیں. لائٹس انہوں نے توڑی، واک تھرو گیٹس انہوں نے توڑے، اور پورا جنگلات، داخلی دروازے، ہر چیز تو تباہ کر دی. ٹائلیں توڑی نیچے، ٹائلیں توڑی. اور یہ اصل میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ وہ جو انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی، ان کی عادت اور وتیرہ بن گیا ہے. آپ وہاں پہ جا کے تو دیکھیں، میں آپ کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں. میں آپ کو 1 کروڑ سے زائد کا بھی نقصان بتا سکتا ہوں. اچھا رائے صاحب یہ کلیئر کیجیے گا، کیونکہ سب سے اہم چیز پر پہلے آپ نے روشنی ڈالی ہے. پاکستان میں ایک کلاس موجود ہے جو کہ پنجابیوں کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ کمپین چلاتی ہے کہ جی پنجابیوں نے ہمیشہ حملہ آوروں کا ساتھ دیا ہے اور پنجابیوں نے ہمیشہ غاصبوں کا ساتھ دیا ہے. یہ اس وقت اتنے بڑے لیڈر جب سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو یہ اس طبقے کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری بات درست تھی. آپ حکومت میں ہیں اس وقت، جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اسے ایکیڈیمکلی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بینگ دی منسٹر ہائر ایجوکیشن آپ اقدامات کریں گے. دیکھیں سب کی چیز تو جو آپ نے بات کی کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجابیوں کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل کنسپریسی میں اس کو کہوں گا، تاکہ جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو متنفر کیا جا سکے پنجاب سے. حالانکہ جو فیکٹس ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پنجاب کوئی ایک لسانی صوبہ تو نہیں ہے. کوئی پنجابی کوئی ایک قوم یا ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتے. یہاں پہ تو افغان بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، جو جٹ بھی رہتے ہیں، جو پنجاب کے انڈیجنس بہت پرانے لوگ، تو سب لوگ مل جل کے یہاں پہ رہتے ہیں. جو پنجاب میں آتا ہے کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے، جس طرح امریکہ میں ساری دنیا سے امیگریٹ کر کے لوگ آتے ہیں نا، اسی طرح پنجاب کیونکہ ایک امیر خطہ تھا
जब हिंदुस्तान मुत्तहदा भी था तो सोने की चिड़िया वो इसलिए था कि पंजाब से जो सोना उगलने वाली ज़मीनें थी वो पंजाब में थी, अभी भी पूरे इंडिया को फीड करता है ईस्ट पंजाब। तो ये बात सबको समझनी ज़रूरी है कि पंजाब कोई एक लसानियत का नाम नहीं है, कोई एक कम्युनिटी एथनिसिटी नहीं है। पंजाब में तो हम हर किस्म के लोग रहते हैं। तो ये और इसको इस चीज़ को हमें, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट्स करती हैं ये तो उनका, मेरा इसलिए तो इसका कोई असर नहीं हो रहा। हाई साहब का इसमें ख्वाजा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आप ये समझें कि ये कौन लोग हैं जो ये जहर उगल रहे हैं, जिन्होंने वफाक को कभी कबूल किया ही नहीं, और पंजाब वफाक की एक अहम तरीन इकाई है, और बड़ा भाई होते हुए हमेशा पंजाब ने दूसरी इकाइयों को सीने से लगाया और पंजाब ने हमेशा कुर्बानी दी है। और ये आपका पाकिस्तान का आइन जो है उसका जो डिफाइंड स्ट्रक्चर है उसमें पंजाब का एक अपना कलीदी किरदार है। लेकिन जिन लोगों ने पंजाब में आके लाहौरियों पे और पंजाब पे तानाजनी की और उंगलियां उठाई, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को ही कभी कबूल नहीं किया। वो पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। तो वो सिर्फ उनका मकसद पंजाब को टारगेट करना नहीं, उनका मकसद वफाक को टारगेट करना है, क्योंकि वफाक और पंजाब लाज़िम मलज़ूम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है पहली दफा गलती की थी, आ गए ने बिस्मिल्लाह। मीडिया को रोका है, मीडिया को जलसा दिखाने से रोका है। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? आपको कोई रोक सकता है? मतलब ये बारूद है हमारे मिसाइल को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अभी आपने कहा कि FIR का इंदराज किया जाता है ताकि कानून की बालादस्ती हो। ये तो हमने देखा कि FIR तो फौरन उसी में दर्ज कर ली जाती है, अभी की गई है मरियम नवाज के खिलाफ भी। लेकिन जब गिरफ्तारी की या अमली इक़दाम की बात आती है तो भीगी बिल्ली की तरह ये कानून जो ताकतवरों के सामने वो खामोश हो जाता है। अब की बार बताएं कि आप कानून की बालादस्ती प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे या? देखिए, ये सारी दफात जो है ना, उनके बचने का वाहिद तरीका अदालतें हैं, और हर मुल्ज़म को हक हासिल होता है कि वो अदालत से जाके रिलीफ ले। अगर कोई जाके अदालत से बेल करवा लेता है और अदालत की हमारे उस कानूनी इशू के ऊपर अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर लेता है, तो वो उसको हम अदालतों के, वो भी इदारा है ना जिससे FIR दी, वो इंतज़ामिया है, जिससे उनकी बेल लेनी है वो अदालतें हैं। तो एक प्रोसेस है ना, आपने सिस्टम से टकराना नहीं है, हमने कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। तो अदालतें अगर उनको कोई FIRs के अंदराज के बाद बेल देती हैं तो वो हमारे हिस्से का जो काम है हमने किया, आगे जो दूसरे इदारे का काम है वो अदा करे। कि देखना ये है कि क्या वो बेल्स जो हैं वो हकाइक पे मबनी है और जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हैं उन्होंने ये जुर्म सरजद किया है कि नहीं, और अगर सरजद किया है तो फिर कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि कानून को भीगी बिल्ली नहीं, खामोश तमाशाई नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, ये फरमाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो अगर PDM के जितने रहनुमा थे उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं तो ये कैसे आपने उनको इजाजत दे दी? एक तरफ वो हैं, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमात नहीं है, और दूसरा मरियम नवाज जो है वो रैलियों का आज फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सारे अपने अपने सूबों से निकले और जो है मैं लाहौर से निकलूंगी। चलो शुक्र है उन्होंने अपने आप को लाहौर तक महदूद किया कि बाकी सूबों से निकले तो मैं लाहौर से। इसका मतलब है लाहौरियों ने तो उनको उनकी औकात दिखा दी, अब वो जाती उम्रा से निकला करेंगी, लाहौर का नाम भी नहीं लिया करेंगी। दूसरी बात जो आपने कही, शायद बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये आई ओपनर है राजकुमारी के लिए कि बिलावल को भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने तो गलती की, और जो सदर होता है उसको बाईपास करके नायब सदर से पिंगे बढ़ाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। तो अब वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़े हैं, और अब देखना है कि नायब सदर और सदर का जो मैच है उसमें बिलावल कहाँ खड़े होते हैं। थैंक यू।
मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा कि हमने इन्हें जलसे से नहीं रोका, लेकिन जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है वहाँ पर कानून अपना रास्ता लेगा। पाकिस्तान तब्दील हो चुका है, पंजाब आपका तौक गले से उतार कर फेंक चुका है।